اصلی شجرے تو قرآن لکھتا ہے، قرآن کے پاس طاقت ہے، چاہے تو کسی کو کسی کی ولدیت سے نکال دے۔ کنعان نوح کا بیٹا تھا، اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، نکل گیا شجرے سے۔ محمد مصطفیٰ کے امتیوں سے اس آیت کو مد نظر رکھ کے سوال ہے، نبی کو ساتھی چھوڑ کر چلا نہیں گیا، بیٹا چھوڑ کر گیا، تو عام نبی کو بیٹا چھوڑ جائے وہ بیٹا نہیں رہتا، محمد کو صحابی چھوڑ جائے تو وہ صحابی کیسے رہے؟ میں کیونکہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لہذا مجھ سے نہ پوچھنا کہ کون بھاگا تھا، اب مجھے نہیں پتا کون بھاگا، پتہ نہیں بندے سلمان پہ شک کیوں نہیں کرتے، پتہ نہیں بندوں کو ابو ذر پہ شک کیوں نہیں ہوتا۔ بہرحال بیٹا تھا، اللہ نے کہا نہیں سمجھ نہ لے، یہ تیرے اہل سے ہی نہیں، شجرے سے نکل گیا۔ حسن حسین رسول کی بیٹی کی اولاد تھے، قرآن نے کہا بیٹے، تو قرآن کہتا ہے حسن اور حسین رسول کے بیٹے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، ہماری زیارت قرآن کے مطابق ہے، اے رسول کے بیٹوں تم پر ہمارا سلام۔ اچھا یہ رسول کا بیٹا تھا، اور کون تھا؟ وہ جس نے پوچھا تھا کیوں رو رہے ہو، میں اسے بتا رہا ہوں، پہلے بتایا بیٹا تھا رسول خدا۔ دوسرا تعارف الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار۔ کیا خیال ہے مسلمانوں کو، نبی نے یہ عہدہ رشتہ داری کی بنیاد پر دیا؟ کیا پیغمبر نے رشوت لی ہے؟ والے کل درجات مما عمل، قرآن کہتے ہیں ہر ایک کا رینک اس کے عمل کے مطابق ہے۔ آدم جنتی ہے، جنت کا سردار نہیں، نوح جنتی ہے، جنت کا سردار نہیں، ابراہیم جنتی ہے، جنت کا سردار نہیں۔ ادنا سی شان دیکھ شہ مشرقین کی، آدم بہشت میں بھی ہے، ریت حسین، حسن حسین جنت کے جوانوں کا سردار۔ اس کے مقابلے میں حدیث بنی ہے کہ فلاں بزرگ بڈھوں کا سردار ہو، بڈھے جنت میں تو جائیں گے ہی نہیں، 12 جاہل ہوتا۔ اچھا جنت کے جوانوں کا سردار تھا، اسے کیوں روتے ہو؟ آپ بتانا پڑے گا، شمر نے قتل کیا، اب وہ پوچھے گا شمر کو کس نے بھیجا تھا، شمر کو کس نے بھیجا؟ عمر سعد نے۔ عمر سعد کون تھا؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اسے کس نے بھیجا؟ ابن زیاد نے۔ ابن زیاد کون تھا؟ کوفے کا گورنر، اسے کس نے حکم دیا تھا؟ یزید نے۔ یزید کا باپ کون تھا؟ ہو سکتا ہے کسی دل میں خیال ہے کہ یزید تک رہے، اس کے باپ تک کیوں جب؟ تم نے کبھی تفتیش سنی ہے تھانے کی؟ لفنگے چور پکڑے جائے تو پوچھتے تیرا پیو کیا کرتا ہے؟ چوری اس نے کی ہے، پوچھا پیو کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ پتہ کرنا چاہتا ہے کہیں نسلی بے غیرت تو نہیں، کہیں پیشہ وار تو نہیں، کہیں خاندانی طور پر تو نہیں۔ اچھا اس کی ماں کون تھی؟ اس کی دادی کون تھی؟ پھر جواب آئے گا اس کی دادی وہ تھی جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اسی لیے تو مجلس کو بدعت کہتے ہیں کہ پورا بے غیرت خاندان بے نقاب ہو جاتا، سارے پکڑے جاؤ۔ یہ مجلسیں نہیں، یہ حسینیت کے ناکے ہیں، اور ناکے چوروں کو کبھی اچھے نہیں لگتے۔ یہ کوشش کیوں کہ جدید